بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا بیوی کا نام بدلنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار سے کس نام سے پکارتے تھے؟ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا ایک انمول نمونہ ہے۔ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے عورت ذات کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، میاں بیوی کے حقوق پر روشنی ڈالی اور شادی شدہ زندگی گزارنے کے حقوق تک سمجھائے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں دل کو چھو لینے والے واقعات بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار سے کس نام سے بلاتے تھے اور اس نام کا مطلب کیا تھا، اور یہ نام کیوں رکھا گیا، اور کیا اپنی بیوی کا نام رکھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی پوری زندگی اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید ان پر نازل کی ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اس میں سے تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں۔ اس کا عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ اگر ہم ان کے اطاعت کریں گے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اسلام آنے سے پہلے خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا تھا، لیکن اسلام نے زندہ رہنے کا حق دیا، ان کے کچھ حقوق و فرائض کا تعین کیا، جس کے بعد عورتوں کو معاشرے میں ایک مقام ملا۔ آج ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے بارے میں بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نام سے انہیں بلاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی کہ اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے، یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نام سے پکارتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی شریک حیات کو کسی نام سے پکارتے ہیں، کوئی ایسا نام جو پیار کے طور پر رکھا جائے، پیار کی علامت ہو، تو اس سے ہم ایک سنتی کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ایک شادی شدہ زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، ایک بیوی کے کیا حقوق اور ایک مرد کے کیا حقوق ہیں جو اسے پورے کرنے چاہیے۔ اگر ہم اپنی بیوی کو پیار سے کسی نام سے بلاتے ہیں تو ہم ایک سنت پوری کرتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ وہ نام اسلام کے مطابق ہو۔ مثلا ہم ایسا کوئی نام نہیں رکھ سکتے جو اسلامی اختیار سے باہر ہو، اسلامی نام کی نقل نہیں اتار سکتے اور نہ ہی اس نام کو بگاڑ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا نام اسلامی طرز پر ضرور رکھ سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، اور ایسا کرنے سے سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اور جب سنت ادا ہوتی ہے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے، جس کا مطلب ہے سرخی مائل رنگ۔ علماء کا کہنا ہے کہ ایسا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں سے سرخ مائل ہو جائے، اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے۔ دوستو، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دھوپ میں کام کرنے سے یا بھاری کام کرنے سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بہت خوبصورت تعلقات تھے، اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے
کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور کیسے ہم اپنی بیوی کے دل میں گھر کر سکتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ لوگوں کی نظر کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ حضرت عائشہ کے پچھلے اور اگلے اور ظاہری اور باطنی گناہ تمام معاف فرما دے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں اور ہنستے ہنستے ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا گرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی دعا مجھے کیسے خوش نہ کریں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم یہ دعا ہر نماز کے آخر میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنی دعا کرتے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گہری محبت بھی تھی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ تمہاری خوشی و مسرت اور غم و غصہ اور ناراضگی کا مجھے علم ہو جاتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو یا ناراض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت رب محمد کہتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہتی ہو۔ ایک مرتبہ نبی رحمت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس طرح ابی ذرا ام ذرا سے پیار و محبت کرتے ہیں اسی طرح میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میری نگاہ میں ام ذرا کے لیے ابو ذرا سے زیادہ محبوب و عزیز ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کے سامنے محبت اور وفاداری کا اظہار کرنا چاہیے اور اسے پیار بھرے لہجے سے پکارنا چاہیے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ کی بجائے پیار سے عائش کہہ کر بلاتے اور فرماتے، اے عائش، حضرت جبرائیل امین تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات آپ انہیں حمیرہ کہہ کر متوجہ فرماتے تھے۔ ناظرین، ہمیں بھی اپنی بیویوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔